السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پیارے بچوں، 4 سبق ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پنجم جماعت کی اردو کا 5واں سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے درختوں نے کہا۔ اس سبق سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیں اب ہم اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی، گاؤں کی فضا خاموش تھی۔ ایسے میں ایک بچہ ہاتھ میں کتاب لیے اپنے گھر سے نکلا اور قریب ہی ایک باغ میں گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا سبق یاد کرنے لگا۔ ذرا سستی آئی تو درخت کے تنے سے پست لگا لی۔ خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ درختوں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ جس درخت کے نیچے وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا، میرے ننھے دوست، اللہ نے جہاں ہوا، پانی اور دھوپ جیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں اس نے ہمیں بھی تمہاری خدمت پر مامور کیا ہے۔ گرمی کے موسم میں جب تم اسکول سے گھر آتے ہو تو ہم راستے میں تم پر سایہ کرتے ہیں۔ پناہ نہیں ملتی تو سیدھے ہماری طرف بھاگے آتے ہو۔ ہم تمہیں ہر موسم میں پھل اور پھول بھی پیش کرتے ہیں، کبھی آم، کبھی امرود، کبھی آلو بخارے، کبھی خوبانی، کبھی کچھ اور۔ ایک دوسرے درخت نے پہلے درخت کی تائید کی۔ وہ کہنے لگا، بعض پھل تو ہم تمہیں ایسے دیتے ہیں کہ ایک بار خرید لو اور مہینوں کھاتے رہو، خراب ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ کیا بادام، اخروٹ، پستے وغیرہ ایسے پھل نہیں ہیں؟ ابھی دوسرا اپنی بات ختم ہی کر پایا تھا کہ ایک اور درخت بول اٹھا، تمہارے مکان کے دروازے، کھڑکیاں، میز، کرسیاں اور ضرورت کی بے شمار چیزیں لکڑی سے حاصل کی جاتی ہیں، وہ بھی تو ہم ہی سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایندھن کے لیے لکڑی اور کوئلے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہم ہی پوری کرتے ہیں۔ ابھی وہ درخت سانس لینے رکا ہی تھا کہ ایک اور درخت نے بولنا شروع کر دیا، ہم سے آپ کو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ربڑ، جس سے تم اپنے غلط الفاظ اور ہندسے مٹاتے ہو، اور یہ گوند، جس سے تم اپنی کاپیوں پر خوبصورت تصویریں چپکاتے ہو، ہم ہی سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ کاغذ، پہلے درخت نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بھی ہماری چھال سے بنتا ہے، اگر کاغذ نہ ہو تو کتابیں کاپیاں نہ ہوں۔ اتنے میں دور سے ایک درخت نے بولنا شروع کیا، تمہاری زندگی اور صحت کا دار و مدار صاف ہوا پر ہے۔ ہم گندی ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور تمہیں صاف ہوا مہیا کرتے ہیں تاکہ تم صحت مند رہو۔ پاس سے ایک نوجوان درخت بھی بولا، بارش بھی ہماری موجودگی سے ہوتی ہے، جس سے موسم خوشگوار رہتا ہے، زمین خوبصورت نظر آتی ہے، پرندے بھی ہم پر بسیرا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بیماری میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہمارے پھلوں، پھولوں، پتوں، جڑوں اور چھال سے دوائیں بنتی ہیں، جنہیں پی کر تم دوبارہ بھلے چنگے ہو جاتے ہو۔ اتنے میں ایک بوڑھے درخت نے شفقت سے کہا، لیکن بیٹے، جہاں ہم تمہاری اتنی خدمت کرتے ہیں، وہاں تمہارا بھی تو فرض ہے کہ ہماری کچھ نہ کچھ خدمت اور دیکھ بھال کرو۔ راہ چلتے ہماری ٹہنیاں نہ توڑو، پتے نہ نوچو، اور کھیل ہی کھیل میں ہمارے نرم و نازک بچوں کو زمین سے نہ اکھاڑو۔ تمہیں چاہیے کہ نقصان پہنچانے کے بجائے ہماری حفاظت اور دیکھ بھال کرو، ہماری تعداد بڑھانے کی کوشش کرو، اور اگر غور کرو تو اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب ہم اس سبق کی مشق پر آتے ہیں۔ سوال نمبر پہلا ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ ان سوالوں کو آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے، جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خوش خط لکھیے۔ نقصان، حیثیت، لطف، مطلب، تائید، ان الفاظوں کو بھی آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے صفائی سے۔ سوال نمبر 5 ہے، درست الفاظ چن کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ یہاں آپ کو ہر سوال کے ساتھ 4 آپشن دیے جاتے ہیں، جس میں سے صحیح پر آپ نے صحیح کا نشان لگا کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ یہ سوال آپ اپنی کتاب پر ہی حل کریں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، فقرے درست کر کے لکھیے۔ غلط فقرے۔ پہلا فقرہ ہے، ضرورت کی چیزیں بے شمار بنائی جاتی ہیں لکڑی سے۔ اس کا درست فقرہ ہوگا، لکڑی سے ضرورت کی بے شمار چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا فقرہ ہے، مہینوں خرید بعض پھل ایک بار لو اور کھاؤ۔ اس کا درست فقرہ ہوگا، بعض پھل ایک بار خرید لو اور مہینوں کھاؤ۔
تیسرا فقرہ ہے تمہارا بھی ہے فرض کرو ہماری خدمت۔ اس کا درست فقرہ ہوگا تمہارا بھی فرض ہے ہماری خدمت کرو۔ چوتھا فقرہ ہے اگر کرو غور تو ہے اس میں فائدہ بھی تمہارا۔ اس کا درست فقرہ ہوگا اگر غور کرو تو اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے۔ اسی طرح پانچواں فقرہ ہے گرمی کے اسکول میں تم جب موسم جاتے ہو۔ اس کا درست فقرہ ہوگا گرمی کے موسم میں جب تم اسکول جاتے ہو۔ سوال نمبر 4 ہے نیچے دیے گئے جملوں سے فعل الگ کر کے لکھیے۔ بچوں، فعل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا کسی چیز کا ہونا ظاہر ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ مثلاً ساجد لکھ رہا ہے، اس میں لکھ رہا فعل ہے کیونکہ اس میں لکھنے کا کام بھی پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی موجود ہے۔ زمانہ یعنی زمانہ حال بھی موجود ہے۔ سوال میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ سوال آپ خود حل کریں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔